نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی حکومت، جس کی بادشاہت کائنات کے ہر ذرے کو محیط ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے دنیا اور آخرت میں نجات کیسے؟ ایمان سے، عمل صالح سے، تقوی سے، یا پھر اسلامی حکومت قائم کرنے سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں نے جو موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے اس موضوع کی وضاحت ایک بار اور کر دوں، چونکہ میں اپنے ہر خطبے میں، اپنے ہر درس میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مصیبتوں سے نکال دے گا، پریشانیوں سے ہم کو بچا دے گا. اللہ آسمان سے اپنی مدد کو بھیجے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے ہم صحیح معنوں میں مومن بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، نیک صالح عمل کرنا شروع کر دیں اور اپنے اندر تقوی پیدا کریں. یہ تین چیزیں اگر ہم نے کر لی تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی نجات دے گا، مصیبتوں سے بچائے گا،
پریشانیوں سے دور کرے گا اور آخرت میں ایسے ہی لوگوں کے لیے کامیابی، نہ کہ اسلامی حکومت کو قائم کر کے ایمان کو، عمل صالح کو، تقوی کو چھوڑ کر صرف مقصد یہ بنا لیا جائے کہ اقامت دین کیا جائے، اسلامی حکومت کو قائم کیا جائے اور اس سے مسلمانوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو معاف کیجئے گا، نہ تو اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، نہ تو نبی نے اس کا حکم دیا ہے۔ بعض لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، لوگوں کو، خاص طور سے نوجوانوں کو، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں جب تک اقامت دین نہیں ہوگا۔ اقامت دین کا مطلب ان کے نزدیک اسلامی حکومت کو قائم کرنا۔ جب تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے، ظلم ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کچھ اور کہا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ اسلامی حکومت کو قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے، بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے لوگوں، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس پوری آیت میں آپ کو کہیں دکھ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے انسانوں کو حکومت کے لیے پیدا کیا، اسلامی حکومت کو جبراً قائم کرنے کے لیے پیدا کیا؟ دوسری آیت دیکھیے، اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہتر اور اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ یہاں بھی اللہ نے ہمارے پیدائش کا مقصد بیان کیا، پیدائش کا مقصد کہ بہترین عمل کرنا ہے، اچھا عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا اسلامی حکومت قائم کرنا ہے، یہ نہیں کہا کہ تم کو بادشاہت قائم کرنی ہے۔ یہ دو آیتیں، ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنیا حلوۃ خضرہ، یہ دنیا بڑی شیریں ہے، بڑی میٹھی ہے اور بڑی ہری بھری ہے۔ ان اللہ مستخلفکم فیہا، لوگوں، اللہ رب العالمین تم کو اس دنیا کے اندر جانشین بنائے گا، اس دنیا کے اندر تم کو بھیجے گا، اس زمین پر تم کو اتارے گا، فینظر کیف تعملون، تاکہ وہ دیکھے کہ تمہارا عمل کیسا ہے، تم عمل کیسے کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ یہ دیکھا گا کہ تم اسلامی حکومت کیسے قائم کرتے ہو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا۔ یہ تینوں آیتیں یہ واضح کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بنائیں، نیک عمل کریں، خود بھی کریں، دوسروں کو دعوت دیں۔ یہ تین آیتیں، یہ تین دلیل، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہ بھی وعدہ کیا ہے جب تم ایمان لاؤ گے، عمل صالح کرو گے، اپنے اندر تقوی پیدا کرو گے، تو یہ میرا وعدہ ہے کہ دنیا کے اندر میں تم کو حکومت بھی دوں گا، خلافت بھی دوں گا، تمہارے دین کو مضبوطی کے ساتھ جمع بھی دوں گا، اور تمہارے اوپر جو خوف و ہراس کا معاملہ ہے،
تمہارے اوپر جو بدامنی کا معاملہ ہے اس کو میں امن سے بدل دوں گا, اس بے چینی کو, اس بے سکونی کو میں سکون اور اطمینان سے بدل دوں گا. لیکن اللہ نے شرط لگا دی ہے کہ پہلے اپنے ایمان کو درست کرنا ہوگا, پہلے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا, اپنے اعمال کو دیکھنا ہوگا کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں, تمہارے ایمان کیسے ہیں, تم مومن ہو کہ نہیں ہو, تمہارے اعمال درست ہیں کہ نہیں ہیں, تمہارے اندر تقوی ہے کہ نہیں ہے, کہ تمہارے اندر کوئی اور چیز ہے. پہلے یہ دیکھیں. اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں بیان فرمایا, جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے, غور سے سنیے اللہ نے کیا کہا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے. کن سے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو تم میں سے ایمان لے کر کے آئیں. وعملوا الصالحات, ایمان لانے کے بعد اپنے عمل کو درست کریں, صالح عمل کریں. اب تک جو برے عمل کرتے تھے, جو کچھ بھی معاملہ تھا, ان سب کو ترک کر کے عمل صالح کرنا ہے. ایمان لاؤ گے, ایمان کو درست کرو گے اور عمل صالح کرو گے تو اللہ وعدہ کرتا ہے. کیا وعدہ کرتا ہے؟ 3 وعدہ کرتا ہے. پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, اللہ تم کو زمین کے اندر خلافت دے گا, بادشاہت دے گا, حکومت دے گا, سرداری دے گا. کیسی؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جیسا کہ اللہ نے تم سے پہلے لوگوں کو بادشاہت, حکومت, خلافت, سلطنت اور سرداری عطا کی, ایسے ہی تم کو بھی دے گا. ان کے جیسا ایمان لا کر کے تو دکھاؤ, ان کے جیسا عمل کر کے تو دکھاؤ. اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہے. دوسرا وعدہ اللہ نے کیا کیا؟ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور وہ دین جو دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے, اس دین کو زمین میں مضبوطی کے ساتھ مستحکم بنا دے گا, مضبوط کر دے گا. کوئی بھی اس کو اکھاڑ نہیں سکتا ہے, کوئی بھی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے. جو دین اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے, اس دین کو تمہارے لیے مضبوطی کے ساتھ جما دے گا. تم کو عبادت کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, مائک میں اذان دینے میں, مائک میں خطبہ دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی, کھلی جگہوں پر نماز پڑھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ایسے جما دے گا. پھر تیسرا بات اللہ نے کیا کیا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. یہ جو آج خوف و ہراس کا معاملہ ہے, مسلمان پریشان ہیں, ہر کسی کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ آج ایسا ماحول ہے, کل کیسا ہو جائے. ہر کوئی ڈرا ہوا ہے, خوف کا ماحول ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ, عمل صالح کرو تو میرا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے اس خوف کو امن سے بدل دوں گا. یہ خوف کو میں ختم کر دوں گا, اس ڈر کو میں مٹا دوں گا اور اس کو امن میں تبدیل کر دوں گا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میری عبادت کرو گے, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. لیکن ہاں, اس کے بعد بھی جو پلٹ گیا, کفر کر گیا, تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں. پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری بات کہی ہے, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بڑی پیاری بات کہی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا اسلامی حکومت قائم کرو, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تلوار لے کر کے نکل جاؤ, اعمال کچھ بھی ہو, ایمان خود کے اندر نہ ہو, رسول کی اتباع خود کے اندر نہ ہو, تلوار لے کر کے نکل جاؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اللہ فرماتا ہے نماز قائم کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دین قائم کرو. اللہ نے یہاں پر یہ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکات کی ادائیگی کرو. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, رسول کی اطاعت کرو, رسول کی فرما برداری کرو, رسول کی اتباع کرو, اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق عمل کرو, اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے, اللہ کی مدد آئے, تو ہم کو یہ دین کام کرنا پڑے گا, نماز قائم کرنا پڑے گا, زکات کی ادائیگی کرنی پڑے گی, اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی.
تب جا کر کے اللہ کی رحمت ہم پر آئے. پوری آیت میں اللہ نے وعدہ کیا، لیکن کہیں پر مجھ کو بتا دے کوئی کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ پہلے اسلامی حکومت قائم کرو، میں تم کو امن دوں گا، اسلامی حکومت قائم کرو میں تم کو سکون دوں گا، اسلامی حکومت قائم کرو میں تم کو یہ دوں گا. اللہ نے کہیں نہیں کہا. اللہ نے کہا تم صرف دین پر قائم ہو کر کے دکھاؤ، تم خود عمل کر کے دکھاؤ، تم دین کے مطابق زندگی گزار کر کے دکھاؤ، میں تم کو حکومت دوں گا، میں تم کو بادشاہت اور سلطنت دوں گا، میں تم کو سرداری دوں گا. تم کو قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مومنوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے، تمہارا ہی پرچم اونچا رہے گا، تم ہی جو ہے لوگوں کے اوپر حکومت کرو گے. شرط یہ ہے تم سچے مومن بن جاؤ. ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. مومن بن کر کے تو دکھاؤ، تب جا کر کے اللہ رب العالمین تم کو یہ مقام عطا کرے. یہ تمام چیزیں صرف اور صرف ایمان سے، تقوی سے اور عمل صالح سے ملنے والی ہیں. لوگ کہتے ہیں ایمان سے اور تقوی سے کیا ہونے والا ہے؟ اقامت دین کرنا پڑے گا، اسلامی حکومت قائم کرنی پڑے گی. ارے کیا ہوا؟ مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا ہوا؟ داڑھی نہیں رکھ رہا تو کیا ہوا؟ داڑھی چھیڑ رہا تو کیا ہوا؟ داڑھی کاٹ رہا ہے تو کیا ہوا؟ ارے اسلامی حکومت قائم کریں گے، اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد ڈنڈے سے مار مار کے داڑھی بھی رکھوائیں گے، نماز بھی پڑھوائیں گے، زکات بھی دلوائیں گے. ایسا کچھ ہونے والا نہیں. ایسی بہت ساری اسلامی حکومتیں ہیں. پاکستان آپ کے سامنے ہے، اسلامی حکومت ہے. کیا ہو رہا؟ اللہ نے نہیں کہا. اللہ نے کہا ایمان لاؤ، ایمان کو درست کرو، عمل صالح کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، تو اللہ رب العالمین تم کو یہ ساری چیزیں عطا کرے گا. ایمان، عمل صالح اور تقوی. میں آپ کو لے چلتا ہوں نبیوں کی طرف. حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال تک لوگوں کو دعوت دی؟ 950 سال تک. پوری قوم دشمن ہے، پریشان کر رہی ہے، تکلیف دے رہی ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہی ہے، گالیاں بھی دے رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. نوح علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے کشتی بناتے ہیں، اس کشتی کے اوپر گندگی کر دیتے ہیں، لیٹرین کر دیتے ہیں، اس کو لیٹرین سے پاٹ دیتے ہیں. اس قدر ستایا، پریشان کیا. نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ تلوار لے کر کے نکل گئے، بم لے کر کے نکل گئے، کٹا لے کر کے نکل گئے. اسلامی حکومت قائم کی وہاں پر نہیں. اللہ پر ایمان مضبوطی کے ساتھ جمائے رہے، اللہ پر توکل کیے رہے، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کیے رہے، اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ سب اللہ رب العالمین کے اوپر اپنے توکل کو، اپنے تقوی کو قائم کیے رہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دیا. مومنوں کو اللہ نے بچا لیا اور سارے لوگوں کو پانی کے اندر ڈبو دیا. ابراہیم علیہ السلام کتنے پریشان کیے گئے، کتنی تکلیفیں دی گئی آپ کو، گھر سے نکال بھی دیا گیا. اسلامی حکومت قائم کی. اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ کا تقوی، اللہ پر ایمان، اور اللہ نے ان کو بھی نجات دیا. یوسف علیہ السلام، آپ درس سن رہے ہوں گے جو لوگ عشاء کی نماز میں آتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو کتنا پریشان کیا گیا، کتنا ستایا گیا، بچپن سے لے کر کے جوانی تک، حتیٰ کہ ان کو جیل کے اندر بغیر کسی گناہ کے ڈال دیا گیا. اس کافر حکومت کے خلاف یوسف علیہ السلام نے جنگ لڑی ہے. اس کافر حکومت کے خلاف تلوار لے کر کے یوسف علیہ السلام نکل گئے تھے. اسلامی حکومت قائم کی تھی؟ نہیں. اللہ کا تقوی تھا دل میں، اللہ پر ایمان تھا، اللہ پر توکل اور بھروسہ تھا، اعمال اچھے تھے، اللہ کا ڈر تھا. اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے مصر کی حکومت ان کو دی، اسلامی حکومت قائم کیے.
اللہ نے کس طریقے سے ان کو وہ مقام عطا کیا. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خلاف جنگ لڑے تھے, تلوار لے کر کے نکل گئے تھے. کتنا ستایا تھا بنی اسرائیل کو فرعون نے, موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں پہنچائی, لیکن اللہ پر ایمان کو نہیں چھوڑا, اللہ پر توکل اور بھروسے کو نہیں چھوڑا, عمل صالح کو نہیں چھوڑا, اللہ سے ڈرنا نہیں چھوڑا, اللہ کا تقوی دل میں رکھے رہے. اللہ رب العالمین نے ان کو بھی فرعون سے نجات دی اور فرعون کو پانی کے اندر ڈبو دیا. وہی راستہ جس راستے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی, ان کے قوم کو نجات دی, اسی راستے میں اللہ نے فرعون اور ان کی قوم کو ڈبو دیا. اسلامی حکومت قائم کی تھی نہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو بھی شخص اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کرے گا, اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے گا, اللہ سے ڈرے گا, تقوی اختیار کرے گا, اللہ فرماتا ہے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے مشکلات سے, پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. جیسے اللہ نے ان لوگوں کے لیے پریشانیوں سے, مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیا. تقوی پیدا کر کے تو دکھاؤ. اقامت دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامی حکومت کو قائم کی جائے. اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اپنے اوپر قائم کیا جائے, دین پر عمل کیا جائے, دین کو اپنے اوپر, اپنے گھر والے کے اوپر نافذ کیا جائے. یہ ہوتا ہے دین, اقامت دین کا مطلب. اقامت دین کا مطلب حکومت قائم کی جائے, اسلامی حکومت کو قائم کیا جائے, یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ شورى میں یہ بیان کیا, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا واوحینا الیہ, اے نبی ہم نے وہی دین آپ کے لیے مقرر کیا ہے جس کی وصیت اور حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ اس دین کو قائم کریں. یہ وہی دین ہے جس دین کے بارے میں ہم نے ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ وہ اس دین کو قائم کرے. یہ وہی دین ہے جس دین کے بارے میں ہم نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ اس دین کو قائم کرے. یہ وہی دین ہے جس دین کے بارے میں ہم نے عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ اس دین کو قائم کرے. اللہ فرماتا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ, ہم ان تمام لوگوں کو یہ حکم دیے تھے کہ دین کو قائم کرو, یعنی اقامت دین کا حکم دیا تھا. کیا مطلب؟ اگر اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی حکومت قائم کی جائے تو ان لوگوں نے تو اسلامی حکومت قائم نہیں کی. نوح علیہ السلام نے تو اسلامی حکومت قائم نہیں کی, ابراہیم علیہ السلام نے تو اسلامی حکومت قائم نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو اپنے اوپر نافذ کیا جائے. جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ, اقامت صلاۃ کا حکم دیتا ہے. اقامت صلاۃ جیسے اقامت دین ویسے اقامت صلاۃ. اقامت صلاۃ نماز کو قائم کرنا, نماز کو قائم کرنا, خود نماز پڑھنا. اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دی. یہ ہوتا ہے اقامت دین کا مطلب. لیکن لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کی جاتی ہے اقامت دین, کوئی بھی معاملہ ہو اقامت دین, اور ذہن میں بات یہ ڈالی جاتی ہے کہ اسلامی حکومت قائم کرنا ہے, اسلامی حکومت قائم کرنا ہے. یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں حضرت علی نے اس شخص کو کہا تھا جب معرکہ صفین میں, جنگ صفین میں حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تیسرا شخص جو ان دونوں کو لڑوانا چاہ رہے تھے, کچھ لوگ ان کے قافلے میں گھس گئے, کچھ لوگ ان کے قافلے میں گھس گئے اور ایک دوسرے پر حملہ کر کے لڑائی کروا دی. یہاں تک کہ جب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اب لڑائی کو روک دی جائے اور ایک حکم کو, دونوں طرف سے ایک حکم متعین کیے جائیں اور وہ حکم جو فیصلہ کر دیں گے اس کے مطابق فیصلہ مانا جائے گا. یہ جو تیسرے لوگ تھے, تیسری کیٹیگری کے جو لوگ تھے, جو دونوں طرف گھسے ہوئے تھے, جیسے آج کے ماحول میں ہم اس کو سمجھیں, مسلم اور دیگر لوگ اس ظالم قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں, تیسرے شخص پتھر مارتے ہیں بھیڑ میں سے تاکہ اب پولیس جو ہے ان پر لاٹھی چارج کرے, ان کو یہاں سے بھگا دے. ایسے ہی ان لوگوں کے قافلے میں ایسے لوگ گھس گئے تھے. جب یہ ہوا کہ اب تو ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے گی
تو ہمارا مقصد تو پورا نہیں ہوگا. ہمارا مقصد تھا ان کو لڑوانا اور دین کو ختم کرنا. اب تو ہم پکڑے جائیں گے. لہٰذا ان لوگوں نے نیزے پہ قرآن کو رکھا اور اوپر کیا اور کہا ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا. یعنی ہم انسانوں کو حاکم نہیں مان سکتے، انسانوں کا فیصلہ نہیں مان سکتے ہیں. حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جملہ کہا تھا، کلمۃ حق ارید بہ الباطل. یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، یہ کلمہ تو درست کہہ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کا مقصد برا ہے، اس کا ارادہ برا ہے. یہ جو ارادہ کر رہا ہے وہ ارادہ باطل ہے. تو ویسے آج کے لوگ اقامت دین کے رٹ لگائے ہوئے ہیں. ان کا یہ جملہ تو بڑا پیارا ہے، سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن مقصد فاسد ہے، مقصد برا ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کلمۃ حق ارید بہ الباطل. یہ کلمہ تو اچھا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ مقصد بڑا برا ہے. اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایمان، عمل صالح اور تقوی. سوال یہ بھی کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایمان والا کون تھا؟ ان سے زیادہ بڑا متقی کون تھا؟ ان سے زیادہ عمل کرنے والا کون تھا؟ اس کے باوجود اللہ کے نبی نے جہاد کیوں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیوں کیا؟ تو انشاءاللہ اس موضوع پر آئندہ جمعے کو پوری تفصیل سے بتاؤں گا کہ اسلامی جو جنگیں ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں، کیا اسباب تھے، کیا وجہ تھی، کس وجہ سے یہ جنگیں ہوئی ہیں، اور جنگ کے کیا اصول و ضوابط ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو صحیح دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو اس طرح کی گمراہی باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جو اس طرح کی باتیں عوام میں پھیلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کو ہدایت دے، تو ان کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرما تاکہ وہ ان تمام چیزوں سے رک جائیں. آمین. وآخر دعوانا